اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں نے پسند ذات شاہ کو ہے کر لیا، میں نے پسند ذات شاہ کو ہے کر لیا، میں نے پسند ذات شاہ کو ہے کر لیا، لائے مثال کوئی میرے انتخاب کی، لائے مثال کوئی میرے انتخاب کی، میں نے پسند ذات شاہ کو ہے کر لیا، میں نے پسند ذات شاہ کو ہے کر لیا، لائے مثال کوئی میرے انتخاب کی، لائے مثال کوئی میرے انتخاب کی، لائے مثال کوئی میرے انتخاب کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا علیہ وآلہ، 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 شاہ رحمت للعالمین، شاہ رحمت للعالمین، شاہ رحمت للعالمین، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ،
شاہ جہاں شاہ زمر بڑے معتبر شاہ امم شاہ جہاں شاہ زمن بڑے معتبر شاہ امم شاہ جہاں شاہ زمن بڑے معتبر شاہ امم شاہ جہاں شاہ زمن بڑے معتبر شاہ امم بڑے معتبر شاہ امم سب انبیاء جدا نبی سب انبیاء جدا نبی سب انبیاء جدا نبی سب انبیاء جدا نبی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تواڈی ابتدا نور خدا تواڈی ذات نو شاہ بقا تواڈی ابتدا نور خدا تواڈی ذات نو شاہ بقا تواڈی ذات نو شاہ بقا تصویر رب دے جمال دی تصویر رب دے جمال دی تصویر رب دے جمال دی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سب انبیاء جدا نبی سب انبیاء جدا نبی شاہ رحمت للعالمین شاہ رحمت للعالمین صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ دارو ہے اس بیمار دا ایک واری تک نہ جناب دا دارو ہے اس بیمار دا ایک واری تک نہ جناب دا دارو ہے اس بیمار دا ایک واری تک نہ جناب دا ایک واری تک نہ جناب دا شاتکن میٹے ہر مرض ہی شاتکن میٹے ہر مرض ہی یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ
يا وجه النبي يا وجه النبي يا وجه النبي دخل الله دخل الله دخل الله ثم دخيلكم ثم دخيلكم ثم دخيلكم دارو ہے اس بیمار دا ایک واری تک نہ جناب دا دارو ہے اس بیمار دا ایک واری تک نہ جناب دا ایک واری تک نہ جناب دا شاد کرن میٹے ہر مرض ہی شاد کرن میٹے ہر مرض ہی تصویر رب دے جمال دی تصویر رب دے جمال دی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو گردن کٹے تاڑے نام تے آئے موت تاڑے ہی نام تے گردن کٹے تاڑے نام تے آئے موت تاڑے ہی نام تے آئے موت تاڑے ہی نام تے تاڑے ناتے مرنا ہی زندگی تاڑے ناتے مرنا ہی زندگی تاڑے ناتے مرنا ہی زندگی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہاتھ جوڑ کے عرضاں کراتا تو دور ہو کے نہ مرا ہاتھ جوڑ کے عرضاں کراتا تو دور ہو کے نہ مرا ہاتھ جوڑ کے عرضاں کراتا تو دور ہو کے نہ مرا تاتھوں دور ہو کے نہ مرا تاتھوں دوریاں نہ تکا کدی 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 صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تاتھوں دوریاں نہ تکا کدی تاتھوں
دوریاں نہ تکا کدی تواڈے نات مرنا ہی زندگی تواڈے نات مرنا ہی زندگی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جیڑا شیخ جی نال جڑ گیا او دا رخ شاہ ول مڑ گیا جیڑا شیخ جی نال جڑ گیا او دا رخ شاہ ول مڑ گیا او دا رخ شاہ ول مڑ گیا روی شاہ جی دا خیال ہی 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 صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہے دعا خدا تو رات دن ناوی کھاوی دن مرشد دے بن ہے دعا خدا تو رات دن ناوی کھاوی دن مرشد دے بن ہے دعا خدا تو رات دن ناوی کھاوی دن مرشد دے بن ناوی کھاوی دن مرشد دے بن ساڈی ساواں مرشد نال ہی ساڈی ساواں مرشد نال ہی ساڈی ساواں مرشد نال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ دارو ہے اس بیمار دا ایک واری تک نہ جناب دارو ہے اس بیمار دا ایک واری تک نہ جناب ایک واری تک نہ جناب شاد کن میٹے ہر مرض ہی شاد کن میٹے ہر مرض ہی شاد کن میٹے ہر مرض یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ النبی یا وجہ النبی دخل اللہ دخل اللہ دخل اللہ ثم دخيلكم ثم دخيلكم ثم دخيلكم شات کرن میٹے ہر مرض ہی شات کرن میٹے ہر مرض ہی صلو علیہ وآلہ
صلوا علیہ وآلہ تصویر رب دے جمال دی تصویر رب دے جمال دی شاہ رحمت للعالمین شاہ رحمت للعالمین صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ پھر بھی کدھر، نہ کہیں سے دور ہے منظر ہے، نہ کوئی قریب کی بات، جس کو چاہے نواز دیں، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ الصلاۃ والسلام حیات النبی ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و دربار رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد۔ چتوری خوب ہستی، برادران خوب ہست، خوب خیلی خوب، میں چھٹی مل گئی، جائیں میں گھر میں ہی ہوں، میں بھی جائے سمجھو چلا گیا ہوں یا بیٹھا ہوں، میں تو نہیں جانا نا، میں تو گھر میں ہوں، گھر کی بجائے میں یہیں اب بیٹھ جاتا ہوں، جو کچھ پورا کرنا ہے، میں جو کرنا تھا بولنا تھا خدا قبول کرے، اور آپس میں جو بیٹھے ہیں ان کی محبت میں خدا اس کو محبت کو مضبوط کرے، تاکہ ہم آپس میں وہاں بھی ملیں، وہاں بھی ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کسی بھائیوں کو عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، یا کسی نے سفر کرنا ہو تو وہ جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنی طبیعت اور ہمت کے مطابق بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ لوگ ہمارا انتظار نہ کیا کریں، کسی نے جانا ہے، کوئی گھر میں ذمہ داری ہے، کوئی عذر ہے تو وہ جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے کھلی اجازت ہے۔ انسان سے ڈیوٹی یا ذمہ داری پوری کر لیتا ہے، پھر اپنے گھر میں جا کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے، تو میرے گھر تو جائیں اپنے کپڑے لٹکا دیتا ہے، گھر کی حالت میں بیٹھتا ہے، پھر ایسے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھتا ہے، تو میں نے ڈیوٹی پوری کر دی ہے، آپ نے بیٹھنا ہے جانا ہے، مجھے آزادی ہو گئی ہے، تو میں گھر کی حالت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، سو آپ کو میں پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شیخ تھا ابھی شیخ نہیں، ابھی کیسا ہو گیا؟ بھائی گھر کے حالت میں آدمی دوسرا طرح ہو جاتا ہے نا، تو آپ میں پر اعتراض بھی نہ کریں اور تعجب بھی نہ کریں، جتنی ذمہ داری تھی میں نے پوری کی ہے، اور بہت ہمت سے آیا ہوں، اٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، صدقہ نکال کے آیا ہوں، تو مجھے معافی میں رکھیں، اور جانا ہے جائیں، بیٹھیں تو میری آنکھوں پر، میں گھر کی حالت میں آزادی سے بیٹھنا چاہتا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے بس۔ ہاں پابندی میں گھر میں آدمی ایسے ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی سے بیٹھیں، جاتے ہیں خوشی سے جائیں، ملتے رہیں گے، جن کی محبت مضبوط ہو گئی یہاں، کیونکہ ہر چیز وسیلے سے ہوتی ہے، شفا وسیلے سے ہوتی ہے، خدا وسیلے سے ملتا ہے، نبی وسیلے سے ملتے ہیں، شیخ وسیلے سے ملتا ہے، لیکن ان چیزوں کو پورا کرے پھر اس کا یقین بنتا ہے کہ آگے اس کو کچھ نظر بھی آئے، باتوں تک یقین نہیں ہوتا، تسلی ہوتی، یقین پکا کچھ نظر آ جائے سامنے، نظر آ جائے میں بولنا ٹھیک نہیں ہے، نظر آ جائے، کیسے کیا نظر آ جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ،
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا ہر خوبیوں کے مالک ہیں اور ہر وقت ساری کائنات پہ چھائے ہوئے ہیں. سبز گنبد محیط عالم ہے. ہر چیز کی ذرہ ذرے سے مشرق مغرب تک ان کے علم ہے. علم ایسے ہے کہ جس کو چاہیں دکھا بھی دیں. مشرق میں مغرب میں ہر جگہ کیا ہے، بس ان کی کہنے کی دیر ہے کہ دیکھو ادھر، پھر دیکھو کیا نظر آتا ہے. ماضی میں کیا تھا کسی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری صورت و منظر آپ کے سامنے آ جائے گا. مستقبل میں کیا ہوگا نہیں ہوگا آپ کے دل میں آیا، اور ان کے دل میں شفقت اور رحمت بھری ہوئی کہ اس کو دکھا دیں اور کہا دیکھ لو، وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. جو کروڑوں برس بھی ہونے والا ہے، وہ منظر، وہ چیزیں، وہ صورتیں، وہ مخلوق. سبحان اللہ. اس لیے جو جڑ جاتے ہیں طریقت میں ان کو حاصل ہو جاتی ہے معاملہ پکا. ان کو کتابوں کی تاریخ کی ضرورت نہیں ہوتی، علم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ علم مصطفیٰ سے چلتے ہیں. وہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں. اگر چاہتے ہیں اس سے تعلق نہ ٹوٹے تو وظیفے نہ چھوٹیں. نیند آگے پیچھے ہو جائے کھانا، وظیفے آگے پیچھے نہ ہو. اور شیخ کی محبت میں غیرت ہو. کسی کی بے ادبی ناجائز ہے، کسی ولی بزرگ کی، سب کی ادب ہے، لیکن نظر اس کو نہیں آتے، نظر شیخی آتا ہے. جیسے سب نبیوں کی بے ادبی کسی کی بہت بری بات ہے، لیکن کوئی نبی نظر نہیں آتا، اس کو نظر آتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے مسئلہ ہے. ہاں، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. اور جو ضروری خطرناک مسئلے ہیں وہ بتا دیا. لوگوں کی باتوں پہ نہیں چلنا. نبی جی سے جو بات ثابت ہو جائے بس اس کو سوچنا نہیں ہے. کیا اس میں اختلاف صحابہ کا آپس میں ہو یا کسی کا بھی ہو، لیکن نبی نے ان کو پیار کیا معلوم ہوتے ہوئے. خدا نے ان کے لیے قرآن اتارا، پھر ان کو گالیاں دینی. اسی جگہ صاحب محمد کو گالیاں دیتے ہیں. ایک مفہوم میں کہا ہے جیسے اس کا مطلب تھا پکے کافر ہیں. ہاں، ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں جن سے نبی کو بے حد پیار تھا. خدا نے مسجدیں بنائی، آقا نے مسجدیں بنائی، تم نے امت کو مشقت میں ڈالا، امام باڑے بنانے شروع کر دیا. آقا کے غم سے کسی کا غم زیادہ ہونا چاہیے، دکھ زیادہ ہونا چاہیے. ابو بکر نے، عمر نے، سیدنا علی نے، سید فاطمہ نے ماتم کیا؟ نہیں کیا گا. جو انہوں نے چیزیں نہیں کی اور نہیں کرنی چاہیے. من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا ہم نے اس کو نہیں کیا، ہمارا حکم نہیں تھا، رد ہے، مردود ہے وہ. تو آپ نے فرمایا میرے پاس زندہ رہے گا یرا اختلافاً کثیرا، بہت اختلاف دیکھے گا. اللہ کا قرآن اور میرا طریقہ نہ چھوڑنا. جو آپ نے کیا بولا اس کو سوچے بس. اس نے کہا نہیں کہنا چاہیے، چاہے بڑا ولی ہو چھوٹا ولی ہو. وہاں اس کا کہنا معتبر ہوتا ہے جہاں نبی نے بات نہیں کی. نبی کے بعد کے مقابلے میں کوئی بات کہی ہوتی ہے؟ ہاں، ان کے مقابلے میں بات نہیں ہوتی ہے. ہاں، ان کی بات میں دخل نہیں ہوتا ہے. ابو بکر سے بے حد محبت، سیدنا عمر سے بے حد محبت، عثمان علی سے بے حد. اپنے بچوں کے نام رکھو. یہ نہیں کہ کہیں کہ تھوڑا عذاب ہے میرے اصحاب کو گالیاں دیتے. خدا نے دنیا میں ان پر اس مفہوم میں نے بتایا تھا پیغام الصبا کا کہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں. یہ سزا ہے صحابہ کی گالیوں کو دینے کی ان کو، کہ خدا نے ان کو کھلا پٹوایا ہے. یہ بھی پیغام ان کا تھا، میرا تو نہیں تھا. میرے پاس جو امانت پیغام ہوتی ہے میں اس کو پہنچاتا ہوں. پہلے مجہول بولتا تھا،
اب میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، کھلا بولتا ہوں، اس لیے ان کی اجازت ہے کہ 3 دن متواتر، 1 دن بھی کافی ہوتی ہے، ان کی شکل میں شیطان نہیں آتا۔ 3 دن متواتر اس بات کو دہرایا حضرت مصطفیٰ نے کہ ڈٹ کے بیٹھو اور کہو مجھے محمد نے بٹھایا۔ 3 دن تک ان کی شکل میں، کوئی کہ خود بناتا ہے، اس کو بولے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، یہاں کوئی بات ہے تحقیق کرے، تحقیق کس سے کرے؟ اگر جس کو نعمت حاصل ہے نبی جی سے پوچھے، کیونکہ نبی جی کی شکل میں شیطان نہیں آتا ہے، ان سے پوچھے، لیکن ملیں گے نہیں تم کو ایسے، اس لیے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ قادری بڑی غلطی کرتا ہے، طاہر قادری، اسرار نے اپنا کھانا خراب کیا، اقبال دنیا سے تباہ ہو کے گیا، غالب تباہ ہو کے گیا، قرآن کی بے ادبی کی، نبی کریم کی بے ادبی کی، جبریل کی اس کی تعریف کی، اس نے اس کا مذاق اڑایا، بال جبریل میں۔ ان سے پوچھ لو کہ اقبال کی کیا حالت ہے؟ وہ حالت ہے کتے، بھینس، بدتر، ایسی شکلیں خدا نے بنا کے عذاب دیا ہے جو تصور سے باہر ہے۔ یہ کھلا کہتا ہوں، اس کی تحقیق کرو، یہ بات سچی ہے جھوٹی؟ تحقیق کا طریقہ بتا دیا جس پہ تم کو شک نہ رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھو، ان کی شکل میں شیطان نہیں آتا۔ تو ایسے لوگ ہوں گے قیامت تک امت میں۔ آپ نے کہا میں سوتے دیکھے گا، جاگتے دیکھے گا، تو پھر یہ ہوگا جو انہوں نے کہا ہے وہ ہوگا، تو ان سے پوچھ لو۔ اس لیے ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی دل شاعروں کی طرف پھیرتے ہیں، ان کی باتیں سناتے ہیں۔ ہم بھائی مجھے چینل کبھی دکھاتے ہیں، 2 گھنٹے یہ شعر ہے، یہ ہے، لوگوں کو، جوانوں کو مائل کرتے ہیں۔ خدا نے کھلی شاعری کی مذمت کی، نبی نے کھلی مذمت کی۔ اگر مذمت نہ بھی ہوتی تب بھی شاعری قرآن کی تلاوت سے افضل نہیں ہو سکتی، تب بھی شاعری درود پاک محمد سے افضل نہیں ہو سکتی۔ جب محمد کی جب مذمت کر دی حضرت محمد مصطفیٰ نے کھلی، اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے۔ جب مذمت کی خدا نے، یہ کہتے ہیں کرتے نہیں، زبان سے بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قرآن میں بھی یہ ہے، تو شاعروں کی کبھی محبت نہ کرے، ان کے نام کو زبان پہ کبیرہ گناہ سمجھے، ان کی عظمت حرمت کبھی نہ کریں۔ کوئی بھی شاعر ہو، نیا ہو پرانا ہو، خاص کر کے جنہوں نے بکواس کی، اقبال نے اور اس نے غالب نے، ہاں جی، پتن توبہ کر کے مرے ہوتے تو خدا ان کی یہ چیزیں ہمیں نہ دکھاتا حضرت مصطفیٰ کی وجہ سے کہ دیکھو ان کا حال، یہ ان کی ڈیل مناتے ہیں۔ قادری بھی ایسے ہی کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے ڈاکٹر اقبال کی، جس نے ملعونوں سے بھی بڑھ کے ملعونوں کے کام کیے، زبان چلائی، بے ادبی میں خدا کے، بے ادبی میں جبریل علیہ السلام کے۔ جبریل صاحب اتنے محبتی تھے، آقا کی امت کے لیے پر پچھانے کو تیار ہو، اس پر چلیں۔ یہ ایسے ظالم ہیں، اس لیے میں کھلا ایک چیز کہتا ہوں، جو نبی کریم بات کہیں اور پیغام آ جائے، حالت دلا دے، تو نبی کے حق میں رعایت نہیں۔ ہمیں اپنی مرضی سے یا اپنی یعنی اندازے سے نہیں کہتا ہوں، جو چیز نبی کو پسند نہیں تم کو پسند نہیں ہونی چاہیے، جو چیز اللہ کو نہیں پسند، قرآن میں اس کو برا کہا گیا، اس کے قریب نہ جائیں، شاعری کے قریب نہ جائیں۔ کبھی کوئی کا دکا ہو گیا اتفاقاً، وہ علیحدہ چیز ہے۔ ہاں ایک شاعری بہت اچھی ہے، اگر تم باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہو، نبی کریم کی تعریف کرتے ہو، یہ شاعری میں داخل نہیں ہے، یہ تمہاری اتنی بڑی قسمت ہے کہ جو ان کی تعریف کرتا ہے خدا تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ تو خدا توفیق دے تم لوگوں کو انشاءاللہ۔ یہ باتیں میں کہتا رہتا ہوں، جب تک میری سانس ہے میں آقا کا پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ وہ خیالی پیغام نہیں ہوتا، میرا صحیح پیغام ہوتا ہے، اس کے لیے میں قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ اسرار کا کھانا خراب ہوا، قرآن کی تفسیر ایسے کرتا ہے جیسے اخبار پڑھتے ایسے پڑھتا ہے، ایسے قرآن ایسے تفسیر کرتے۔ عذاب میں خدا کے آیا ہوا ہے، یہ اسرار، ان کو پوچھو صحیح بات ہے غلط ہے، اور کن سے پوچھو؟ حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھو۔ ابھی اس کو اور عذاب ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ جو آقا کی بات کو توڑے، آقا کی حرمت کی وقت اور ان کی عظمت کا جیسے اس کا اہتمام نہ ہو، ان کے لیے میں بھی بد دعائیں کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جہاں آقا کی محبت وہاں ہماری تمہاری محبت، جہاں آقا کی ناراضگی وہاں ہماری تمہاری ناراضگی۔
ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے۔ ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد میرا دین و دھرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ آقا جی اللہ کے وحی سے بولتے ہیں، وہ غلط بولتے ہیں، استغفر اللہ۔ قرآن میں غلط آیتیں آتی ہیں، قرآن میں تعریف اور آیتیں ابو بکر کے لیے آئی، 12 جگہ حضرت عمر کے موافقت میں قرآن اترا۔ نبی جی نے کہا میرے بات کوئی اگر نبوت ہوتی تو حضرت عمر کے لیے ہوتی، ان کو برا بھلا کہنا اور پھر کہہ رہا ہم حسن حسین سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے بیزار ہیں۔ ہاں یہ جی میں ادھر سے بات کر رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں۔ اور جو آقا کے اصحاب کو تک برا بھلا گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ آقا کو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اتنا دل دکھایا حضرت محمد مصطفیٰ کا، اتنا دل دکھایا۔ جن کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں دل میں نبی جی کے ساتھ ہو جائیں، ان کے باتوں پہ نہ چلے۔ ہاں اور مجبوری ہے تو ساتھ ان کے چلیں، لیکن دل ان کے ساتھ نہ لگائیں۔ ان سے رشتے اگر جڑ گئے ہیں تو رشتوں میں ان سے آقا کے معاملے میں علیحدہ ہو جائیں، باقی چپ رہیں، خدا معاف کر دے گا۔ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں کہ کسی نے مجبور ہو کے کسی ظالم کا ساتھ دیا کہ تکلیف دیں گے، لیکن دل میں ان کے ساتھ نہیں تھا، تو قرآن میں خدا معاف کر دے گا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ سب کے لیے باتیں نہیں ہیں، یہ ان کے لیے جو نبی سے ہم سے رابطہ رکھتے ہیں۔ باقی ہم نے کیا لینا؟ دنیا کا بدترین ادارہ یا ملعون ادارہ، ملعون سے ملعون، یہ BBC ہے ملعون۔ ہاں اس پر کبھی اعتبار نہ کریں، یہ بکواس جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں۔ جو خدا کو گالیاں دیں، خدا کے کریں، ان کے حوالے سے شاعری کریں، ان شاعروں کے حوالے دے کے لوگوں کو تاثر دے۔ غالب کا یہ BBC والے کرتے ہیں ملعون۔ ہاں غالب کے شعر پڑھتے ہیں، اقبال کے، دوسرے کے، تاثر دیتے ہیں اپنی بات کی مضبوطی کے لیے۔ بہت ظالم ہے، اس دن سے بڑا ملعون کون ہوگا؟ جہاں نبی کریم کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، ہاں جی، کہ خدا کا بھی خانہ خراب ہے میری طرح۔ بت والے وہ نہیں کہتے کہ غالب میں بقا ہے، اخیر اس کا برا ہوا ہے اور پتن کس عذاب میں ہے۔ اقبال کا تو عذاب دکھا دیا آقا جی نے، کہ اس کی دیکھو عذاب، کیسا عذاب ہے۔ یہ تعریف کرتے پھر ان کو پوچھو بات صحیح ہے غلط ہے، اسرار کا بتا دیا، اس کی حالت دیکھ لو۔ کتے جانوروں سے بدتر صورتیں بدلی گئی ان کی، اور پوچھو حضرت محمد مصطفیٰ سے، اس سے بڑی ثبوت ان کے پوچھنے کے بعد پھر شک رہنا چاہیے۔ ہاں تو ان سے پوچھنا چاہیے۔ ادھر جو باتیں میں کرتا ہوں کبھی کسی نے نہیں کی ہے، نہ کر سکتا۔ یہ قادری کو خدا نہ کرے پکڑنا آ جاتا ہے، قادری کو اقبال کی خاص باتیں کرتا ہے۔ یہ اسرار نے بھی ایسے کیا ہے، اقبال کی خاص باتیں کرتا ہے، اس کے لیے پروگرام بناتا ہے ظالم۔ اور یہ قائد اعظم کی تعریف کرتے ہیں، خدا جانے قائد اعظم کس عذاب میں اور کس لعنت میں، خدا جانے۔ آقا جی نے کہا جس کے پاس استطاعت و حج کی حج نہ کرے، یہودی مرے، کافر مرے، نصرانی مرے، خدا کو اس اسلام نہیں چاہیے۔ بتا اس نے کیا ہے، اس نے قائد اعظم نے۔ باقی تم ان کے پیچھے پھرو، ہم تو آقا کے پیچھے پھرتے ہیں۔ تو دل میں خیال آ جاتا ہے، کبھی بتا دیتے ہیں۔ اگر وہ رنجور نہ ہوتے سرسم سے بات نہ کہتے۔ اس نے حصہ لیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ ہو سکتا ہے اس نے بےایمانیاں بھی کی ہوں اسی قائد اعظم نے، کیونکہ بتایا جاتا ہے ہم لوگوں کو اللہ ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی اتنی ہم پہ ہو گئی ہے، آپ کسی کو دکھیں تو پوچھ لیں۔ تو جسے کہا انہوں نے کسی کا بھی سوچو گے ہم اس کا کھاتا تمہارے سامنے کر دیں گے، اور کیا ہے جی، کیا ہے۔ تو ہم نہیں بتاتے ہیں۔ جس دن نکل گئی میں نے کہا نہیں کہتا اچھا تھا۔ ادھر تمہارا ایک ہی مذہب ہونا چاہیے، تمہیں ہر چیزیں مصطفیٰ سے موافقت ہونی چاہیے بس، اور اندھی موافقت، سوچنا نہیں ہے۔
ابو بکر کا کوئی اختلاف تھا صحابہ کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ یا کوئی بات تھی، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی باتیں تھیں، جب آقا راضی ہیں کہتے عثمان جو بھی کرے اس کو معاف ہے کہ مفہوم ہے، بے پناہ دعائیں کرتے تھے، کہتے 40 بیٹیاں ہوتی مرتی جاتی سب میں عثمان کو دیتا، اور بھی بہت باتیں ان کی فضیلت میں علماء بتائیں گے، ان کو برا کہتے ہو، اور پھر یہ ظالم قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں، اب اس کا نام میں نے تو لے لوں ڈر نہیں ہے، سب اس سے اپنا تفسیریں ویسے برباد کی، ہاں خدا نے تفسیروں کی جگہ اس پر نبی کی ناراضگی کی وجہ سے پتہ نہیں کون کون سے اس کو عذاب ہوئے ہوں گے، قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں، تفسیریں لکھنی تھی، حضرت عثمان پر تنقید بھی لکھنی تھی بیچ میں، تو کون ہوتا ہے بیچ میں بولنے والا، وہ جانے، آقا جانے، ابو بکر جانے، ہاں جی حضرت عثمان جانے، قبیلہ پروری کی، تم کون بکواس کرنے والے ہوتے ہو، تنقید اور انگلی اٹھانے والے اصحاب محمد پر جن کی تعریف کی گئی ہے، جن کی تعریف نہیں کی گئی ان پر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جن کی تعریف رسول اللہ بار بار کریں اور ان سے عاشق معشوق ہو کے رہیں، اور تم پر تنقید کرتے ہو، پھر قرآن کی تفسیریں لکھتے ہو، ہاں لاکھیں لگ گئے جی، بہت بڑا تفسیریں لکھی، تفسیر کا نام نہیں لیتا ہوں، سب گئی جہنم میں اس کی تفسیر۔ ماں باپ کو ناراض کر دے آدمی، اس کی عبادت میں قبولیت نہیں ہوتی، جو نبی کریم کو ناراض کر دے اس کی عبادت میں قبولیت ہوتی ہے۔ لوگوں کے کہنے پہ مت چلیں، میرے کہنے پہ مت چلیں، چلیں تو حضرت محمد مصطفیٰ کے کہنے، ہاں، اور یہ ان کے لیے باتیں ہیں جو نبی سے رابطہ پکا رکھنا چاہتے ہیں، تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ بی بی سی دنیا کا بدترین ملعون دائرہ ہے، جو لوگ نبی کریم کی توہین کریں، خدا کی توہین کریں، ان کے شعر پڑھ کے لوگوں کو تاثر دیتے ہیں، اور تعصب سے رسول اللہ منع کریں، بکواس کریں کہ دھوم ہماری زبان اردو کی، اردو کا تو اساس ہی نہیں ہے، ایک فضول باتیں تھوڑی شروع ہو گئیں، اردو کا تو اساس ہی نہیں ہے، ادھر سے الفاظ چنے ہوئے ہیں، ہر زبان کا اساس ہے، بنیاد ہے دنیا میں، دیکھو یہ ادھر سے چنے ہوئے الفاظ اکٹھے کیے ہیں، اگر چنے ہوئے نہ بھی ہوتے، نبی کا جو تعصب امتیاز تک بلائے اس کو خدا جہنم میں جھونکے گا، صحابہ کے نماز روزہ بھی کرتا ہے، کیا کرے پھر بھی خدا جہنم میں ڈالے گا، اتنا شیطان دائرہ، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، میری کوئی دشمنی کسی سے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کرے ان کو دل کو دکھائے، ہاں جی ان کے دل کے دکھانے والے سے تمہاری سلام دعا یا تمہاری محبت ہونی چاہیے، وہ ملعونوں کے ساتھ نہیں ہوتے، بدترین دائرہ یہی ہے، لیکن عوام کو پتہ نہیں، ہاں تو یہ ان کے لیے اشارہ ہے، جو سنتے ہیں احتیاط سے سنیں، ہاں ہر بات نہ مانے کسی کی، اور جہاں نبی کریم کا نام یا کلام آ جائے سوچنا ہی نہیں ہے، اس اندھا ہو کے چلنا، اس کا اختلاف صحابہ سے تھا نہیں تھا، اس نے پر قبیلہ پر کی نہیں کی، جب نبی کریم اس سے بے حد خوش ہیں، قرآن میں ان کے لیے تعریفیں آئیں، آیتیں آئیں اور پکی سند سے آئیں، سب ماننا ہے، ہم نے نہیں پڑھنا، وہ جانے آقا جی جانے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں جو ہم باپ بیٹھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا آپ کا رابطہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو، جیسے لائق نہیں ہے ہم لوگ، لیکن کرم میں ایسا ہو جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے، وہ دکھ جاتے ہیں، آپ کے ان کے درمیان جب حجابات اٹھائیں 1.5 گز کا فاصلہ ہوتا ہے، ہاں مسکراتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، جو پوچھنا پوچھ رہو ادب کے دائرے کے اندر، ہاں تو ان کا دروازہ سب کے لیے پھر فرق نہیں رکھتے، لیکن تم لوگ خود ان کی طرف نہیں جاتے ہو، چیلنج میں 2 گھنٹے پڑھے لکھے اچھے شاعری کا لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں، اس کی بے رغبتی دلانی چاہیے، ہاں جس چیز کو خدا رسول نے برا جانا تم اس تاثر سے لوگوں کو، جوانوں کو برباد کرتے ہو، شاعری بھی لگاتے ہو کہ شاعری کریں، شاعری اچھی چیز ہے، نہیں اچھی چیز ہے۔ اور میں اجازت چاہتا ہوں، تھک گیا ہوں،
میں سے کچھ اپنی چائے پیوں گا، گپ ماروں گا تو مجھے دوسری طرف لے جاتا، لیکن میرا دل ادھر سے ہٹتا ہی نہیں ہے، خدا کرے تمہارا بھی نہ ہٹے۔ ویسے بھائی وہ والا سنا دو میں چلوں، ہمت نہیں ہے۔ شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا، 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 کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں دو، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، فضل کر